बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आंसू निकल आए तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखना। कब तक मदरसे में पढ़े पढ़े अपनी और दूसरों की ज़िंदगी ज़ाया करते रहोगे? अनकरीब मदारिस दीनिया खुलने वाले हैं और हज़ारों तलबा मदारिस में जाने वाले हैं। काश कि ये तलबा मदरसे जाने से पहले ये तहरीर सुन लें और अमल कर लें। आज सुबह ही से घर पर एक ख़ास किस्म की हलचल थी। कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बाज़ार में सामान लेने जा रहा है। अब्बा आज सुबह सवेरे बगैर नहाए धोए काम पे निकल गए। बड़ी बहन की फुर्ती काबिल दीद थी। वो अम्मी के साथ मिलकर टिफ़िन तैयार कर रही थी। छोटी बहन इधर से उधर कूदती जा रही थी कि भैया आज मदरसे को जाएंगे। इतने में छोटे भाई की आवाज़ आई, अम्मा मैं भैया के लिए नाश्ता और ज़रूरी चीज़ें ले आता हूँ। गर्ज ये कि घर में ईद का समा था और एक मैं था जो गाल फुलाए शिकने चढ़ाए ज़माने भर से बेजार बैठे थे। दिल में तो बार बार आ रहा था कि आज तो जी लगा कर कह ही दें कि मुझे मदरसा वदरसा नहीं जाना। तुम लोग यहाँ मज़े करते हो और मैं मीलों दूर वहाँ झकमारी करता हूँ। बहुत हो गया अब कि मैं किसी भी हाल में मदरसे नहीं जाऊँगा। दिल ही दिल में तरह तरह के ख्यालात आते और जाते रहे। दिमाग वसवसों का जाल बुनता और फिर खुद ब खुद टूट जाता। किस्म हा किस्म के डायलॉग जहन में कुलबुलाते और फिर बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने का मौका आता तो अपनी मौत आप मर जाते। इसी सोच विचार में कूच का वक्त हो गया। ऊपरे दिल के साथ दो लुक़मे मारे और उठ गया। बेचारी अम्मी पुकारती रही कि बेटा सफ़र है कुछ तो खा लो, मगर यहाँ घर छोड़ने के गम के साथ गुस्सा इस पर भी था कि अब्बा ने सिर्फ 2,000 रुपये क्यों दिए। लिहाजा इस गुस्से का इजहार ज़रूरी था। अब्बा ये सारा माजरा देखकर समझ गए कि असल दर्द कहाँ है। बगैर खाए चुपचाप उठे और बेडरूम से अपना कुर्ता उठा लाए और जेब में जितने पैसे थे रेजगारी समेत 300 रुपये सब निकाल कर दे दिए। यहाँ तक कि आखिर में 1 रुपये का सिक्का निकल आया, वो भी दे दिया। खुदा जाने जहन पर किस किस्म का भूत सवार था कि कुछ सोचे बिना वो 1 रुपया भी ले लिया। कनखियों से देखा कि घर के सभी अफराद को मेरी ये हरकत नहायत नागवार गुजरी, मगर किसी ने कुछ कहा नहीं। तो मैंने भी इस ख्याल को ऐसे ही झटक दिया जैसे बेवक्त आई हुई मक्खी उड़ाई जाती है। खैर अब्बा तो एक लुकमा भी ना खा सके थे। अम्मी ने भी ज़बरदस्ती 2 लुकमे ठूंसे और उठ गईं। सब लोग हाथ धोकर मुझे रुखसत करने के लिए तैयार हो गए। छोटे भाई ने, जिसे पिछले महीने फीस ना भरने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था, बैग उठाया। अम्मी ने मुस्कुराते हुए ढेर सारी दुआओं से नवाजा और माथा चूमकर बलाएं लीं। अब्बू ने सर पर हाथ फेरा, कुछ नसीहतें की, जिसका आखिरी जुमला यह था, बेटा मेहनत से पढ़ना, वक्त ज़ाया मत करना, हम बड़ी मुशक्क़तों से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ना जाने इस जुमले में क्या कसक थी कि बेख्तियार आंखें ऊपर उठ गईं और दिल कांप कर रह गया। अबू का चेहरा घुसपाट और हर किस्म के तासुरात से खाली था, ताहम आंखों में छुपा दर्द झलक रहा था, बल्कि छलकने को था। होंठों पे ज़ख्मी तबस्सुम था और आंखों में दर्द के साए लहरा रहे थे। अम्मी तो हर मर्तबा की तरह इस बार भी रो दी थी। कबल इसके कि मुझ संगदिल की आंखें अपना काम करती, धीमी आवाज़ से सलाम करके तेज़ी से सीने उतर गया। आज पहली मर्तबा छोटा भाई खामोश था। मैंने छेड़ा तो उसे भी आज ही उबलना था। कहने लगा, बस भैया क्या बताएं, आपके जाने के बाद घर की क्या हालत होती है। आपके जाते ही छोटी बहन फूट फूट कर रो देती है। अम्मी बेडरूम में जाकर बिस्तर पर ऊँधे मुँह गिर जाती हैं। बड़ी बहन बालकनी में खड़े कपड़ों के बजाय आंसू सुखा रही होती हैं। अब्बू इन सबको छोड़कर पता नहीं क्यों हमेशा बाथरूम में चले जाते हैं। तुम्हारे जाने के बाद अक्सर घर में 8-8 दिन तक सिर्फ खिचड़ी पकती है, जिसे सब घर वाले अचार या चटनी के साथ मिलाकर खा लेते हैं। सबसे बुरा हाल घर पर अम्मी का होता है। बसा औकात 3-3 दिन तक कुछ खाती ही नहीं है। एक चुप सी लग जाती है। पूरा पूरा हफ्ता गुजर जाता है और हम लोग अम्मी के मुंह से एक जुमला सुनने को तरस जाते हैं। रात को चुपके चुपके मैं देखता हूँ कि अम्मी करवटें बदलती रहती हैं। तुम्हें पता है, एक मर्तबा अचानक रात को मेरी आँख खुली, किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। देखा कि अम्मी जान मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही हैं। मैं करीब ही था। हिचकियों के दरमियान सिर्फ इतना सुन पाया कि "ऐ अल्लाह मेरा मुआज़"। सुबह जब मैंने अब्बू को किस्सा सुनाया तो अब्बू कहने लगे, बेटा तुम्हारी अम्मी तो 20 मरतबा रात को अचानक उठकर बैठ जाती है। मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो रोती हुई बड़ी बेबसी से कहती है कि बस यूं ही अचानक ख्याल आ गया कि मेरे मासूम बच्चे ने खाया भी होगा या नहीं, उसे कोई सताता तो ना होगा। वो अगर बीमार हो गया तो मेरे लखते जिगर को कौन देखेगा। इसी किस्म के जुमले कह कह कर खुद भी रोती है और मुझे भी रुलाती है। और जिस रात ये किस्सा पेश आता है, फिर वो रात मेरी और तुम्हारी अम्मी की मुसल्ले पर गुजर जाती है। छोटा भाई अपनी रौ में ये सब सुनाता जा रहा था और मैं हैरत और ताज्जुब के मारे बुत बना अपनी जगह खड़ा था।
چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا جس دن ہم بہن بھائی رات کو کھا پی کر فارغ بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ تمہاری باتیں کرتے ہیں، اور امی کھل کر تمہارے بچپن کے قصے سناتی ہیں، اور ہر مرتبہ ابو اخیر میں اٹھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، تم لوگ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ مجھ پر یکے بعد دیگرے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے، اور رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت و شرمندگی لے رہی تھی۔ بلڈنگ کے نیچے کھڑے کھڑے ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ میرا جگری دوست خالد آدم کا اور اپنے بے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا، بس کیا یار اتنی جلدی چل دیے؟ ابھی تو آئے تھے۔ میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، یار آج صبح غضب ہو گیا۔ تمہارے ابو صبح سویرے حاجی جنید کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، اور حاجی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ صبح صبح بھکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوکری پہ لگا، کیوں حرام کا مدرسے میں ڈال رکھا ہے؟ اور اس سے پہلے والے سال بھی تو بچے کے بہانے قرض لے گیا تھا، وہ تو ابھی تک نہیں دیے، اور پتہ نہیں حاجی کیا کیا بکتا رہا۔ آخر میں کالر پکڑ کر اس نے ابا کو ایک تھپڑ مار دیا، اور جیب سے 2000 کے نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے منہ پہ مارے کہ لے بھکاری، آئندہ ہفتے کسی بھی حال میں مجھے سب پیسے واپس چاہیے۔ ابو نیچے گرے ہوئے نوٹ اٹھا کر سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ صبح کا وقت تھا، سناٹا تھا، یہ منظر میرے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے لپک کر پوچھا، چچا جان آپ تو محلے کے شریف اور عزت دار آدمی ہیں، آخر اس کمینے حرامی بڈھے سے اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوست لوگ مل کر اس بڈھے کو ٹھکانے لگا دیں؟ ابا جی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، نہیں جی، اگر میں 2000 لے کر نہیں گیا تو میرا بیٹا مدرسے میں نہیں جا پائے گا، اور میں اس کو پڑھا کر جنت کمانا چاہتا ہوں، دائمی جنت کے لیے عارضی ذلت برداشت کر رہا ہوں۔ یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلتے وقت پیسوں والا قصہ گھوم گیا، میں اپنے آپ کی نظر میں ذلیل ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہ تھا۔ مجھے زمین اپنے پیروں تلے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خالد تو یہ حادثہ سنا کر چلا گیا، اور چھوٹا بھائی بیگ اٹھا کر چپ چاپ آگے کو چل دیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مسجد کے قریب ہی ناظرے کے بوڑھے استاد مل گئے۔ انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں اور کہا کہ بیٹا محنت سے پڑھنا، بڑی مدت کے بعد اس بستی سے کوئی عالم بنے گا، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، تم ہماری پونجی ہو، اپنے آپ کو ضائع مت کر دینا۔ میں انہیں کیا جواب دیتا کہ اب تک کی زندگی تو ضائع ہی کیے جا رہا تھا۔ بستی سے نکلتے وقت اچانک کسی نے آواز دی، رک جاؤ بیٹا۔ مڑ کر دیکھا تو بستی کے بوڑھے بابا جی تھے۔ بڑی مشکل سے چوراہے پہ بچھی چارپائی سے اٹھے، لکڑی کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے آئے، قریب آ کر محبت پاش نظروں سے دیکھا اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، تم مدرسے جاتے ہو تو دل بڑا خوش ہوتا ہے بیٹا، ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرنا، اپنی زندگی میں تو کچھ نہ کر پائے، اب تم جیسے بچوں کے سہارے جی رہے ہیں کہ جنت میں تم جاؤ گے تو تمہارا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے بولیں گے، دیکھو اس دن اپنے گنہگار بابا جی کو بھول مت جانا۔ بندہ سر جھکائے شرمندگی کے ساتھ ان کی گزارشات سنتا رہا اور اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اسٹیشن پہنچے، ٹرین نکلنے کو تھی۔ میں جلدی سے لپک کر چڑھا، بھائی نے باہر سے بیگ پھینکا اور ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی تیزی سے دوڑنے لگی۔ میں سامان وہیں دروازے پر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محبوب وطن کی گلیاں نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ کبھی ابو جی کا غمزدہ چہرہ سامنے آ جاتا، کبھی روتی ہوئی امی یاد آ جاتی، کبھی چھوٹی بہن کا سراپا نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا، کبھی چھوٹا بھائی ہاتھ لہراتا نظر آتا، کبھی شفقت فرماتے ہوئے مکتب کے استاد جی دکھائی دیتے، اور کبھی بابا جی کی لجاجت بھری درخواست جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ پھر پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہوا کہ میں دروازے پر کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر اتنا رویا کہ شاید ہی کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں گا۔ یہ احساس زیاں کے آنسو تھے جو اب تک کی ضائع شدہ زندگی پر بہہ رہے تھے۔ یہ اپنوں کے ارمانوں کا خون تھا جو آنسو کی شکل میں جاری تھا۔ پیارے طالب علم بھائیوں، بے شک مذکورہ بالا سطریں تخیلاتی ہیں، لیکن اگر گھر سے نکلتے وقت عبرت کی آنکھیں کھلی رکھی جائیں، اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائی جائے تو یہ سارے مناظر کھلی آنکھوں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب تم گھر سے نکلو تو ابا کی زخمی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا کرو، تمہیں ان میں کچھ انکہی کہانیاں نظر آئیں گی۔ کبھی غور کیا کہ امی کے ہونٹ مسکراتے ہوئے کب کبا کیوں جاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ بہن دروازے تک کیوں نہیں آتی؟
اس لیے کہ کہیں اس کے آنسو دیکھ کر تمہارے حوصلے چھوٹ نہ جائیں۔ گھر کا ہر فرد لاکھ غموں کے باوجود خوشی خوشی تمہیں رخصت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تمہاری ہمت نہ ٹوٹ جائے۔ ورنہ کون بھائی بہن ہے جو اپنے بھیا کی جدائی پر نہ روئے؟ کون باپ ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کی فرقت پر ہنس رہا ہو؟ اور دوستو، کون سی ماں ہے جو لب پر تبسم سجائے اپنے پیارے بیٹے کی جدائی دیکھتی رہے؟ بخدا ان سب پر ہماری جدائی شوق ہے۔ ابو جی کو محلے کے ذلیل آدمی سے گالیاں کھانے کا شوق نہیں چھڑا تھا، وہ ہمارے لیے گالیاں سنتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے لیے پسینے میں ڈوب کر محنت کرتے ہیں۔ مکتب کے استاد جی 2000 کی تنخواہ پر برسوں سے ٹکے ہوئے ہیں، صرف اس تمنا میں کہ بستی کا کوئی بچہ میری نظروں کے سامنے عالم بن کر آ جائے اور اس امانت کو سنبھال لے۔ بابا جی سے پوری بستی ڈرتی ہے، مگر وہ تمہارے سامنے صرف اس لیے جھکے ہوئے ہیں کہ ان کی جنت کا سوال ہے۔ دوستو، آؤ گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ کسی کی جنت کا سامان کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس ایک سجدہ بھی ایسا ہے جس میں خدا کے سوا کسی کا خیال نہ آیا ہو؟ جو ماں ہمارے لیے 20 مرتبہ اٹھ کر روتی ہے، کیا ہم نے پورے سال میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس پیاری اماں کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہم کیسے سنگ دل بیٹے ہیں! ماں کے نام پر تو ساری دنیا کا دل پگھل جاتا ہے، مگر ہم اپنی خواہشوں میں ایسے مدہوش ہیں کہ ماں تک کی قربانیوں کا ہمیں احساس نہیں۔ کیا ایک موبائل کی اتنی وقت ہے کہ اس کے پیچھے اتنے سارے لوگوں کی قربانیاں ضائع کرتی جائیں؟ کیا ہماری بیہودہ گپ شپ اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کے ارمانوں کا خون کر دیں؟ کیا مدرسے کے عارضی دوستوں کی اتنی قدر ہے کہ ان کے لیے پڑھائی چھوڑ کر اپنوں کی تمناؤں کا جہان اجاڑ کر رکھ دیں؟ کب تک بے مقصد زندگی جئیں گے؟ کب تک مدرسے میں پڑھے پڑھے اپنی اور دوسروں کی زندگی ضائع کریں گے؟ یاد رکھو دوستو، آج اگر ہم کسی کے ارمان کا خون کرتے ہیں تو کل کو ہمارے عزیز بھی ہمارے ارمانوں کا خون کریں گے۔ آج اگر ہم کسی کی قربانیاں رائیگاں کیے بیٹھے ہیں تو کل کو ہماری قربانیاں بھی رائیگاں جائیں گی۔ پیارے بھائیو، اس ابو کا واسطہ جو ہمارے لیے ذلتیں جھیل گیا، اس اماں کا واسطہ جس کا کوئی پل ہماری یاد کے بغیر نہیں گزرتا، مکتب کے اس شفیق استاد کا واسطہ جس کی دعائیں ہمارے نام کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی پر غور کرو، خدا را وقتی لذت کے لیے دائمی ذلت کا سودا نہ کرو۔ دوستو، آؤ آج میں اور آپ مل کر ارادہ کرتے ہیں کہ اب کے مدرسے کی زندگی کچھ الگ زندگی ہوگی۔ اب کے شب و روز مقاصد کے ساتھ گزریں گے۔ اب محفلوں میں اور لغویات میں وقت ضائع نہ ہوگا۔ اب کے اساتذہ کے احترام میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ اب کی ایسی محنت ہوگی کہ دوسروں کو ترس آ جائے گا۔ اس مدرسے میں ہم اپنے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لینے کے لیے آئیں گے۔ اب رات کو اٹھ کر روٹھے ہوئے پیارے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اب نافرمانی والی زندگی کے بجائے اطاعت والی زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس میسج کو طلباء کے گروپ اور قریبی دوست کے پاس ضرور بھیجیں۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی قول، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔